السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اپنی نعمتوں والی زندگی اور کرم و فضل والی زندگی، سکون کی زندگی گزارے ہوں گے۔ دوستو، آج جس ویڈیو پہ ہم ری ایکشن کریں گے، جس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے، وہ بے حد جو ہے انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ اسلامک جو ہے ہسٹری بیان کی جائے گی، اور اس میں جو بتایا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی جو وہ پہنا کرتے تھے، ان کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب وہ خلیفہ دوم، شاید حضرت، اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ اب میرے ذہن میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان اس کنویں پہ بیٹھے تھے تو وہ اچھال رہے تھے وہاں انگوٹھی، تو ان سے وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی تھی، تو وہ بہت ڈھونڈنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ملی نہیں۔ تو اگر میں غلط نہیں ہوں، کوتاہی اللہ پاک معاف فرمائے۔ وہ شاید یہ وہی اسی انگوٹھی کی بات ہو۔ تو انگوٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی گم ہو گئی تھی، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، اور اس کے بارے میں ساری حکایات، ساری جو معجزات یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ انگوٹھی جو ایک کنویں میں گر گئی تھی اور جسے 1400 سالوں تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں کھو گئی اور اپنے پیچھے کئی راز چھوڑ گئی۔ اس انگوٹھی کو کس نے اور کس لیے بنایا تھا؟ اس انگوٹھی کے گم ہونے کے مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ اس انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ اگر آپ بھی اس حیرت انگیز انگوٹھی کی طاقت اور حیران کن سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اباسینیا کے بادشاہ نجاشی نے ایک خوبصورت اور بے حد قیمتی سونے کی انگوٹھی تحفے میں بھیجی۔ آپ نے وہ سونے کی انگوٹھی صرف ایک بار پہنی، جس وقت مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نہیں آئی تھی، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی بھی سونے سے بنی انگوٹھی کو نہیں پہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا۔ البتہ روایات سے اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن روایات میں ایک ایسی انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کی مہر کے طور پر استعمال ہوئی تھی۔ اس دور میں جب مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، جو پیغامات زیادہ تر خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن اس وقت کے روایات اور اصولوں کے مطابق جب بھی کسی دوسرے ملک یا سلطنت کے بادشاہ کو کوئی خط یا تحفہ بھیجا جاتا تو اس خط یا دستاویز پر اپنی مہر لگانی پڑتی، جس سے اس خط یا دستاویز کی تصدیق ہو سکے۔ ایسی ایک مہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تھی، جو ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اور جس کے سینٹر میں وہ مہر تھی جس مہر کو خطوط یا دستاویز پر لگایا جاتا تھا۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس انگوٹھی کو مدینہ کے ایک نقاش نے بنائی تھی، جو انگوٹھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی۔ اس انگوٹھی کی سب سے خاص بات اس کے بالکل بیچ میں 3 لائنوں میں نام محمد، رسول اور اللہ کا نقش تھا۔ پہلی لائن میں اللہ کا نام تھا، دوسری لائن میں رسول کا نام نقش تھا، اور تیسری لائن میں نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اس دور میں لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، اور پورے عرب میں نہایت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس لیے اس دور میں خطوط اور دستاویزات سفر اور پیغام رسانی کے لیے ایک قیمتی شے تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے دور میں جب اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی والی مہر
مختلف خطوط پر موجود کبھی فارس تو کبھی روم، کبھی مصر تو کبھی بابل پہنچتی۔ اس وقت روم، مصر، بابل، فارس ان بڑی بڑی تہذیبوں کی اپنی ایک مہر یا علامت ہوتی تھی جس سے یہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مہر ان کے پاس جا پہنچی تو تب سے وہ مہر پوری دنیا میں ایک طاقتور علامت بن گئی جو ان قدیم تہذیبوں اور ایک نئے اور نہایت تیزی سے پھیلتے دین اسلام کے درمیان ایک پل کا کام کرنے لگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال تک اس انگوٹھی کو اتارا نہیں تھا، لیکن خاص مواقع پر ضرور اتارتے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے۔ سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ رسول خدا، یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمہ لگایا گیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور آپ کے حکم سے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کندہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسری کے مطابق چاندی کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور ان کی وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور پھر ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی، لیکن اس کے بعد اچانک یہ ایسے غائب ہو گئے کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکا کہ یہ انگوٹھی اب کہاں ہے۔ مسجد قباء سے 50 قدم کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جسے بئر عریس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کنواں تھا جس کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈالا جس کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد غم زدہ رہنے لگے۔ ایک دن وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتائے وقتوں کو یاد کرنے لگے کہ کیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں موجود تھے جس باغ میں یہ کنواں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں مدینہ کے ایک باغ بئر عریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ تو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کو یاد کر کے کسی گہری سوچ میں اس کنویں کے کنارے بیٹھے اس انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں گما رہے تھے کہ اچانک وہ انگوٹھی ان سے نیچے اس کنویں میں گر گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا
کہ وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ پھر 3 دن تک دن رات اس انگوٹھی کو اس کنویں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن باوجود بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ اس کنویں میں پانی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اچانک اس میں اتنا پانی ابھر آیا کہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ خیر و برکت میں بہت فرق آ گیا، اور اس امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ آج کے جدید دور میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش جاری ہے، لیکن اب تک اس انگوٹھی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کو چند اولیاء اللہ نے وہاں سے نکال دیا تھا اور ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا ہے، جس کی حفاظت آج بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ ایک طبقہ اس بات کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک انگوٹھی جب سے گم ہوئی ہے تب سے مسلمان تکلیف میں ہے، اور ایک دن یہ انگوٹھی دوبارہ نمودار ہوگی، اور تب مسلمان پھر امن اور سکون کی حالت کی طرف لوٹیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شاید وہ دور حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، اس بارے میں اللہ بہتر۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، کتنی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جو وہ پہنا کرتے تھے، اور اس سے وہ جب دوسری سلطنتوں میں پیغام رسانی کیا کرتے تھے، خط بھیجا کرتے تھے، کوئی بھی پیغام بھیجا کرتے تھے، تو وہ اس کے اوپر مہر اس انگوٹھی کی لگایا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اوپر اللہ، درمیان میں رسول، اور نیچے لاسٹ میں محمد الرسول اللہ، ایسے۔ تو جب اس انگوٹھی کو مہر اس طرح سے پکڑ کے تو اس خطوط پہ اس طرح سے مہر لگاتے تھے، تو وہ پھر کنفرم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ وہی مہر ہے اور کس کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال مبارک تک اس انگوٹھی کو نہیں اتارا اور پہنا کرتے تھے وہ، اور اس کے بعد پھر وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئی، ان کے بعد پھر خلیفہ دوم، ان کے بعد پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئی۔ تو وہ جب ایک دفعہ کنویں پہ گئے، اس کنویں پہ گئے جس میں آپ نے لاب دہن مبارک ڈالا، اور وہ کنواں کڑوا تھا چونکہ، تو وہ میٹھا ہو گیا، تو وہاں پہ وہ اپنی انگلیوں پہ انگوٹھی کو گھما رہے ہوتے ہیں اور وہ کنویں میں گر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہوتا ہے امت مسلمہ میں، اور فتنے ایسے ابھرتے ہیں کہ حضرت عثمان کا آدھا دور جو ہے وہ فتنوں میں پھر گزرا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا جو دورہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ فتنوں میں گزرا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کا دور جو تھا وہ بھی فتنوں والا، اس کے بعد پھر فتنے ہی فتنے چلتے رہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام ان کے دور میں بھی یزیدیت کا فتنہ اٹھا، تو اس طرح فتنے پھر اٹھتے گئے امت میں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو جو ہے سیدھے راستے پہ لگا کے ان کو ہدایت بخشی، اور مختلف ادوار میں فتنے اٹھتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دباتا بھی رہا۔ تو ایسی وہ مبارک انگوٹھی تھی، وہ آج تک نہیں ڈھونڈی جا سکی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ڈھونڈی جا چکی ہے، لیکن اسے کچھ اولیاء اللہ یا خاص شخصیات اللہ کے نزدیک جو نیک پاک صاف ہستیاں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آل نبی ہوں، تو ان کے پاس ہے، اور وہ آج بھی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے اپنا، خوش رہیے۔